فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41. ہم خطبہ نمبر 89 پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے خطبے کی سند پڑھتے ہیں. یہ خطبہ اس کے بعض حصوں کے ہمراہ سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے کے بزرگوں کے کلمات میں آیا ہے. ان میں سے علی ابن ابراہیم جو سید رضی رحمۃ اللہ سے ایک صدی پہلے قید حیات میں تھے ان کی تفسیر میں دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح مرحوم کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 میں اس خطبے کے کچھ حصوں کو ذکر کیا ہے. ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس خطبے کے بعض الفاظ سے متعلق روایات کے اختلاف کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے کے علماء کے کلام میں بھی موجود تھا. حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138. اور اب مزید جانتے ہیں. لکھا ہے کہ اس خطبے کے حوالے سے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور امام علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سونپی گئی رسالت کی تبلیغ کے بارے میں ہے. اور اب خطبہ ایک نگاہ میں. اس خطبے میں در حقیقت 3 باہم مربوط مطالب سے متعلق گفتگو ہے. پہلے حصے میں امام علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب جاہلیت کی حالت سے متعلق جامع تصویر کشی اور اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ مادی اور معنوی زندگی کے حوالے سے برے حالات سے گزر رہے تھے. زندگی نام کی کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ خطبے کے تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرت العرب سے باہر کی دنیا بھی انتہائی ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. جو میں نے اس سے پہلے جملہ پڑھا کہ بلکہ خطبے کے تو یہاں پہ آگے ورڈ تھا تعبیرات تے این بے یہ رے الف تے سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرت العرب سے باہر کی دنیا بھی انتہائی ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. دوسرے حصے میں اپنے اصحاب اور ساتھیوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا اور تاریخ کے صفحات میں فراموشی کے صرف نظر ہو گیا ہے، بلکہ امام علیہ السلام انہیں تاکید کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی سے عبرت لیں اور دور جاہلیت کی طرف لوٹنے سے اجتناب کریں. تیسرے حصے میں امام علیہ السلام اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں جاہلیت کے افکار کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے، اور جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں بیان فرمایا تمہارے لیے بیان کرتا ہوں، اور ہر جگہ اور ہر چیز میں تم پر حجت تمام کرتا ہوں. آخر میں خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو، افسوسناک بلائیں اور حوادث پیش آنے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اپنے موجودہ حال پر مغرور ہو جاؤ اور مستقبل سے غافل ہو جاؤ. حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 87 از مفتی مولانا جعفر حسین. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبے کا پہلا حصہ. عربی میں کہاں سے کہاں تک پیراگراف ہے، اس کا آغاز اور اختتام آپ کی سماعتوں کی نظر. عربی میں لکھا ہے ارسلہ علی ہین فترتن. اس کے حوالے سے یہاں سے سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے ودسارها السیف. اور
ترجمہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس دور میں بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا اور امتیں خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھیں، فتنے سر اٹھائے ہوئے تھے اور جملہ امور میں ایک انتشار کی کیفیت تھی اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دنیا کی روشنی کجلائی ہوئی تھی اور اس کا فریب واضح تھا۔ باغ زندگی کے پتے زرد ہو گئے تھے اور ثمرات حیات سے مایوسی پیدا ہو چلی تھی۔ پانی بھی تہ نشین ہو چکا تھا اور ہدایت کے مینارے بھی مٹ گئے تھے اور ہلاکت کے نشانات بھی نمایاں تھے۔ یہ دنیا اپنے اہل کو ترش روئی سے دیکھ رہی تھی اور اپنے طلبگاروں کے سامنے منہ بگاڑ کر پیش آ رہی تھی۔ اس کا ثمرہ فتنہ تھا اور اس کی غذا مردار تھا۔ اس کا اندرونی لباس خوف تھا اور بیرونی لباس تلوار۔ تو یوں سامعین، یہاں پر یہ پہلا حصہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے ظہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دنیا کا حال۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اس خطبے کو بیان کرنے سے امام علیہ السلام کا آخری ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو خواب غفلت اور غرور سے بیدار کیا جائے۔ آپ ان کا ہاتھ تھام کر دور جاہلیت میں لے جاتے ہیں اور گزشتہ تاریخ کو ان کی نظروں میں مجسم کرتے ہیں کہ وہ دور کیسا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بعد کیسے سب کچھ دگرگوں ہو گیا، اور پھر انہیں خبردار کرتے ہیں کہ جاہلیت کے حالات دوبارہ لوٹ آنے والے ہیں، اور تاکید کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جاہلیت کے افکار و رفتار کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا ہے تاکہ تم موقع ہاتھ سے نکلنے سے پیشتر بیدار ہو جاؤ اور پروردگار عالم کے صراط مستقیم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔ امام علیہ السلام نے مختصر، واضح اور جامع تعبیرات پر مشتمل 15 جملوں، ایک نظریے کے مطابق 18، یعنی ویسے 15 لکھا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک نظریے کے مطابق 18 جملوں میں اثر جاہلیت کی اس طرح تصویر کشی کی ہے کہ کوئی اور اس طرح سے اس دور کی خصوصیات کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ پہلی خصوصیت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب دراز مدت سے رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ بعض کے مطابق یہ مدت 500 سال اور بعض کے مطابق 600 سال ہے۔ خداوند متعال نے اس مدت میں کسی پیغمبر کو لوگوں کی طرف نہیں بھیجا تھا، اور یہاں پر ساتھ ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء لوگوں کے درمیان موجود تھے، بریکٹ کلوز، اسی وجہ سے مہلک نیند نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ اور دوسری خصوصیت میں امام فرماتے ہیں کہ امتیں غفلت کی نیند سو رہی تھیں۔ تفصیلات اس بات کی یوں ہیں کہ یہ زمانی فاصلے ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہوں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، یا اس وجہ سے ہوں کہ بندگان خدا پیغمبروں کے وجود کی نعمت کی قدر جانے۔ لیکن ہر حال میں فطرہ رسالت کا ایک اثر یہ ہے کہ اس دوران شیاطین جن و انس حرکت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ میدان خالی دیکھتے ہیں اور اپنے مقابل کسی رکاوٹ کو بھی نہیں پاتے تو امتوں اور ملتوں پر اپنے سنگین حملوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت میں مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ فتنوں نے لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی تفصیل اس بات کی یہاں پر ہے کہ اس مقام پر امام علیہ السلام نے فتنوں کو شرپسند انسانوں یا خطرناک حیوانات سے تشبیہ دی ہے کہ جو قصداً نہتے انسانوں پر حملہ کر دیتے تھے، اور حقیقت میں فطرت رسل کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ چوتھی خصوصیت میں فرما رہے ہیں مولا کہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں لوگ فتنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس جملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ مذکورہ جملے کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ انتشار امور سے مراد انسانی معاشرے کے معاملات کا بگڑ جانا ہے، اور دوسری عبارت میں انسانی معاشرے میں ہرج مرج، بے نظمی، انتشار اور تشویش کا پھیل جانا ہے کہ جو فتنوں اور بلووں کے آثار میں سے ہیں۔ پانچویں خصوصیت میں مولا فرما رہے ہیں کہ جس وقت جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، تو پھر یہاں پہ لکھا ہے انورٹڈ کاما تو کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا جنگ کو آگ سے تشبیہ دینا ہے۔
کیا ہی دلچسپ تشبیہ ہے، ایسی آگ جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے جنگ کے پھیلاؤ کو آگ کے بھڑکنے سے تشبیہ دی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا منظر بالخصوص جزیرۃ العرب میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایران و روم کی جنگ اور دوسری جنگیں اور بالخصوص وہ بے مقصد جنگیں جو آئے روز عرب کے قبائل کے درمیان ہوا کرتی تھیں، متعصب، جاہل اور نیم وحشی قبائل بیہودہ بہانوں سے ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آتے تھے اور اس قدر قتل و غارت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے۔ چھٹی اور ساتویں خصوصیتوں کے بیان میں مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی روشنی کجلائی ہوئی تھی اور اس کا فریب واضح تھا۔ اب اس جملے کے حوالے سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ حقیقت میں عالم بشریت کا نور وحی الہی اور انبیاء کا نور ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ وقتی طور پر موقوف ہو جائے تو سب کچھ وحشتناک تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور مکر و فریب کا بازار سجنے لگتا ہے، خود ساختہ مذاہب رائج ہونے لگتے ہیں، مکار دنیا پرست افراد خیر خواہوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور خلق خدا کو فریب دینے اور ان سے مادی فوائد بٹورنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ 8ویں خصوصیت میں امام علیہ السلام جہان انسانیت کو ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا باغ کے زمانۂ جاہلیت میں کہ جس کے تمام پتے زردی مائل ہو گئے تھے اور باغبان اس کے پھلوں سے نا امید ہو گیا تھا، پانی زمین کی تہ میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اس جملے میں تفصیلات یوں ہیں کہ کیونکہ انسانی معاشرے کے سرسبز باغ کی تزئین و آرائش اخلاق و فضیلت کے تازہ اور فرحت بخش پھولوں اور پتوں سے ہوتی ہے، اس کے میوے عدالت، مروت اور محبت ہیں، اس کے درختوں کو سرسبز و شاداب کرنے والا پانی ایمان و تقوی ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں یہ تمام چیزیں ناپید تھیں، یہاں تک کہ مادی اعتبار سے کاروبار، تجارت، غلہ بانی اور زراعت جنگوں اور بدامنی کی وجہ سے مکمل طور پر درماند ہو گئے تھے۔ شدید فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ جاہلیت کے لوگ فقر کے خوف سے اپنے جگر گوشوں کو قتل کر دیتے تھے، جس سے قرآن نے منع کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 ہے۔ ترجمہ کہ اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرو، سورہ اسراء آیت نمبر 31۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان کا یہ فعل کہ بیٹیوں کو ننگ و آر سمجھ کر قتل کرنے کے علاوہ تھا۔ 9ویں اور 10ویں خصوصیت میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس زمانے میں ہدایت کے مینار مٹ گئے تھے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم ظاہر ہو گئے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے مینار دراصل نور کی جگہ کو کہتے ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں بلند مینار ہوا کرتے تھے جن پر چراغ روشن کیے جاتے تھے تاکہ رات کو شہروں اور آبادیوں کی نشاندہی کریں اور دور دراز اور نزدیک سے لوگ دیکھیں اور راستہ نہ بھٹک جائیں۔ جب اس قسم کی عمارت پرانی اور فرسودہ ہو جائے تو وہ عمارت ویران ہو جاتی ہے اور پھر کوئی چراغ ہدایت اس کے اوپر روشن نہیں رہ سکتا۔ یہ تعبیر ایک خوبصورت کنایہ ہے کتب آسمانی اور پیغمبروں کے دستور العمل کے لیے، جو کہ انسانی معاشرے کی راہوں پر نور افشانی کرتے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں ہوا و ہوس کے غلبے کی وجہ سے یہ سب بھلا دیے گئے تھے، اور طبعی امر ہے کہ جب میدان خالی ہو جائے تو اس کی جگہ گمراہی اور ضلالت فساد کے پرچم لے لیتے ہیں، جو کہ وہی کفر، نفاق اور فساد کے سرکردہ افراد ہیں، ہیں۔ 11ویں خصوصیت میں مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ دنیا اپنے اہل کو ترش روی سے دیکھ رہی تھی اور اپنے طلبگاروں کے سامنے منہ بگاڑ کر پیش آ رہی تھی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ تعبیر زندگی کی تلخی، لڑائی جھگڑوں، پریشانیوں اور معیشت کی تنگی کی طرف کنایہ ہے، کیونکہ سکون، آسائش اور راحت، محبت، بھائی چارہ اور دوستی کی مرہون منت ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں ناپید تھی۔ 12ویں اور 13ویں خصوصیت میں فرماتے ہیں مولا کہ اس زمانے میں دنیا کا پھل صرف فتنہ اور اس کا کھانا مردار تھا۔ تفصیلات اب اس جملے کی یوں ہیں کہ فطری بات ہے کہ اگر کسی ماحول میں اس طرح کے اصول کار فرما ہوں تو اس کا پھل فتنہ اور غذا مردار فقط ہی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ لکھا ہے جیم یہ فیتے، اس کے بریکٹ پہ لکھا ہے مردار۔ اس کی جیفت کی تعبیر عصر جاہلیت کی مادی زندگی کی حالت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مراد
کیونکہ مردار پلید، بدبودار اور نفرت انگیز ہوتا ہے۔ یقیناً ایسے تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنا بھی نفرت انگیز تھی۔ ان کی کمائی کا ذریعہ لوٹ مار، چوری اور دوسرے طریقے تھے جن سے عقل سلیم نفرت کرتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ زمانہ جاہلیت میں مردار کا گوشت بھی کھاتے تھے، جس سے قرآن مجید نے منع کرتے ہوئے کہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ تم لوگوں پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے، مذکورہ عبارت میں ثمرت اور طعام کی تعبیریں کنائے کے طور پر استعمال ہوئی ہیں اور اس جانب اشارہ ہیں کہ عام طور پر انسانوں کی غذا میوہ جات اور گوشت ہے، لیکن دور جاہلیت میں فتنہ اور متعفن اور نفرت انگیز افکار کے علاوہ لوگوں کو کچھ بھی نصیب نہ تھا۔ ان کی مادی و معنوی زندگی کے فائدے صرف ننگ و عار، تعفن اور فتنوں کا مرکب تھے۔ عصر جاہلیت کی 14ویں اور 15ویں خصوصیت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے وہ لوگ اندر سے پرخوف اور وحشت زدہ تھے اور ان پر تلوار حکومت کرتی تھی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، لفظ شعار شین عین الف رے لباس زیریں کے معنی میں ہے اور دسار دال سے الف رے ظاہری لباس کے معنی میں ہے۔ اس اعتبار سے مذکورہ تعبیر ایک لطیف اور فصیح و بلیغ کنایا ہے اس دور کے حالات کے لیے کہ جس میں اندرونی اور بیرونی طور پر خوف اور تلوار کی حاکمیت کی وجہ سے سبھی ایک دوسرے سے خوف کھاتے تھے اور ہر قبیلے کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ دوسرا قبیلہ اس پر شب خون مارے گا اور اس کا مال و اسباب لوٹ لے گا۔ اس خوف اور وحشت کے زیر اثر ان کی تلواریں ہمیشہ بے چین رہتی تھیں۔ حقیقت میں 2 جملوں میں اس زمانے کی تمام بدبختیوں کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی فضا جہاں سے نور ہدایت رخصت ہو چکا ہو اور گمراہی کے پرچم گاڑ دیے گئے ہوں، اور جب ایسے میں انسان تعلیمات انبیاء علیہ السلام سے دور رہیں تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلتا کہ خوف، بد امنی، اضطراب اور وحشت کے بادل سب پر چھا جائیں۔ عصر جاہلیت کی ان 15 خصوصیات کے ضمن میں امام علیہ السلام نے جو واضح نقشہ کشی کی ہے، یہ صرف عربستان کے جزیرے تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں بھی یہی صورتحال تھی، تاہم عرب کے قبائل میں اس اعتبار سے شدت پائی جاتی تھی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بولنے والا جس قدر بھی قدرت رکھتا ہو اور لکھنے والا جس قدر بھی توانائی رکھتا ہو، تب بھی اس زمانے کے جرائم اور خرابیوں کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ پیش نہیں کر سکتا، اور حقیقت میں عصر جاہلیت سے متعلق اس قدر مختصر ترین اور جامع عبارت میں مذکورہ توصیف کسی معجزے سے کم نہیں ہے، جیسا کہ نکات کی بحث میں آئے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جس پر جاہلیت نو حاکم ہے، اس میں بھی یہ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے، غور کیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اہم کام انجام دیا کہ ایسے ظلم و فساد اور ننگ و عار سے بھرے معاشرے کو ایسے نورانی معاشرے میں تبدیل کر دیا کہ جس پر امن، ایمان، اخوت اور برادری جیسے اوصاف حاکم تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ابتر مادی زندگی کو آبرو مند زندگی میں تبدیل کیا۔ اس نیم وحشی اور پسماندہ گروہ کی تقدیر اس طرح بدلی کہ دنیا کے شرق و غرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ دنیا کے شہنشاہوں نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ دنیا کی سرکش و ظالم اقوام نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انسانی معاشرے کا یہ قافلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں جوق در جوق علوم، صنعت و علمی میدانوں میں بڑی ترقی کرتا چلا گیا۔ یقیناً یہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، کیونکہ مادی حوالے سے اس قسم کے معاشرے کو اس طرح کا مقام دلانا
مادی اسباب سے ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ان خصوصیات کو بیان کرنے سے امام علیہ السلام کا ہدف یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کریں کہ ہوشیار رہیں، یہ مفاسد نئے لباس میں پھر تمہارے درمیان نمودار ہونے والے ہیں جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر جاہلیت میں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے انجام دیا۔ میں بھی جو ان کا جانشین برحق ہوں وہی کام انجام دے رہا ہوں۔ اور اب سامعین ہم پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں نکتہ، اور اس نکتے میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہمارے دور کی جاہلیت۔ لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی توصیف کو ہم نے اس خطبے میں ملاحظہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے کس قدر واضح پیرائے میں اس زمانے کے حالات پر گفتگو فرمائی۔ ہم نے جلد اول میں دوسرے خطبے کے ذیل میں اور جلد دوم میں 26ویں خطبے کے ذیل میں مختصر طور پر عصر جاہلیت کا نظارہ ترسیم کیا ہے۔ یقیناً جب تک انسان عرب کے جاہلوں کی زندگی سے مربوط جزیات مثلاً جنگ و صلح، دوستی و دشمنی، اخلاقی اقدار، امور حکومت، مسائل اقتصادی، بالخصوص عجیب و غریب خرافات میں وقت کے ساتھ غور نہ کرے، اس وقت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم کی ہدایت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی عظمت سے واقف نہیں ہوگا۔ ایک اہم نکتے کو ہم اس مقام پر یاد دلانا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ بہت سارے جاہلیت کے اصول ہمارے زمانے میں بھی جدید صورتوں میں انسانی معاشرے پر حاکم ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، بے گناہوں کا خون آسانی سے بہایا جاتا تھا، اموال کو لوٹنا روز کا معمول تھا۔ ہمارے زمانے میں اہم ترین اصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے، خواہ مہلک ہتھیاروں کی فروخت کے ذریعے ہی ہو۔ دنیا کے ضعیفوں کا مال و اسباب سرمایہ دارانہ نظام کے افریت کے وسیلے سے بظاہر قانونی طور پر در حقیقت لوٹ مار کے ذریعے ہڑپ کیا جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر زمانے جاہلیت میں بے شمار بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو ہمارے زمانے میں خود ساختہ قانون کی آڑ میں کئی ملکوں میں سخت سین قاف توئے سخت جنین انجام پایا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں لکھا ہے کہ ہزاروں بیٹے بیٹیاں قبروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہزاروں انسان خاک و خون میں غلطاں ہو گئے، اتنے تو پوری تاریخ انسانیت میں نہیں مارے گئے ہوں گے۔ وہ کام جو جاپان کے شہروں میں صرف 2 ایٹم بموں نے کیا، اس میں مرنے والوں کی تعداد عصر جاہلیت کے مقتولین سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اگر زمانہ جاہلیت میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر پرچم نصب کرتی تھیں اور ذوات العالم کے نام سے مشہور تھیں، تو آج بھی بدکار عورتیں مختلف جرائد کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ اپنی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور پھر یہاں مزید اگلے صفحے پہ ہم آ گئے، پیج 530 پہ لکھا ہے یہاں تک کہ شوہردار عورتیں بھی اس کام میں ملوث ہیں، اور بہت سی حکومتیں ایسی خواتین سے ٹیکس لیتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں قانون کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی فروخت کا سلسلہ افسوسناک طریقے سے جاری ہے۔ بہت سے یورپی اور امریکی ممالک دنیا کے پسماندہ علاقوں سے بچوں کو خریدتے ہیں اور مغربی ملکوں میں بیچتے ہیں، اور ان کی خبریں اخباروں اور رسالوں کے ذریعے نشر ہوتی ہیں۔ دنیا کی ثروت کا اہم حصہ ہولناک جنگی آلات کی تیاری پر صرف ہوتا ہے، جو اس دنیا میں بد امنی کا واضح ثبوت ہے۔ اخلاقی مسائل کو بھلا دیا گیا اور دنیا کے بہت سے ملکوں کو فتنہ و فساد نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اگر اس سلسلے میں تمام اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جاہلیت قدیم سے جاہلیت جدید زیادہ وحشتناک ہے، خطرناک اور گہری ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 شاید ہمارے زمانے کی جاہلیت سے ہی متعلق ہے اور اس کے بارے میں پیشین گوئی کر رہی ہے۔ اس میں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، انورٹڈ کاما سورہ احزاب آیت 33، اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، سورہ احزاب آیت 33۔ اور اب سامعین ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبے کا، یعنی خطبہ 89 کا دوسرا حصہ۔ عربی میں میں پہلے آغاز اور اینڈ تک کا آپ کو بتاؤں گی۔ آغاز ہو رہا ہے فَاعْتَبِرُوا
عباد اللہ ہے، وذکرو یہاں سے سٹارٹ ہوا گیا ہے اور ختم ہوا ہے، 2 پیراگراف پر مبنی ہے یہ، لیکن جو اختتام ہو رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے الی اجل معدود، اور اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لہٰذا بندگان خدا تم عبرت حاصل کرو اور ان حالات کو یاد کرو کہ جن میں تمہارے باپ، دادا اور بھائی گرفتار ہیں اور ان کا حساب دے رہے ہیں۔ میری جان کی قسم ابھی ان کے اور تمہارے درمیان زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اور نہ صدیوں کا فاصلہ ہوا ہے، اور نہ آج کا دن کل کے دن سے زیادہ دور ہے جب تم انہی بزرگوں کے صلب میں تھے۔ خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کوئی ایسی بات نہیں سنائی ہے جسے آج میں نہیں سنا رہا ہوں، اور تمہارے کان بھی کل کے کان سے کم نہیں ہیں، اور جس طرح کل انہوں نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی تھیں اور دل بنا دیے تھے، ویسے ہی آج تمہیں بھی وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں، اور خدا گواہ ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے کہ جس سے تمہارے بزرگ نہ واقف تھے، اور نہ کوئی ایسی خاص بات بتائی جا رہی ہے جس سے وہ محروم رہے ہوں۔ اور دیکھو تم پر ایک مصیبت نازل ہو گئی ہے، اس اونٹنی کی مانند کہ جس کی نکیل جھول رہی ہو اور جس کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہو، لہٰذا خبردار تمہیں پچھلے فریب خوردہ لوگوں کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ عیش دنیا ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کی مدت معین ہے اور پھر سمٹ جائے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ خطبہ 89 کا دوسرا حصے ہم نے اس کا ترجمہ مکمل کیا، اور اب آگے چلتے ہیں شرح و تفسیر پڑھنے۔ ہیڈنگ ہے کہ تم سب سے باز پرس ہوگی۔ اس خطبے کے دوسرے حصے میں حضرت امام علی علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہیں، انہیں متنبع کرتے ہیں کہ ممکن ہے زمانہ جاہلیت کے حالات تمہارے زمانے میں پھر سے پلٹ آئیں اور اس زمانے کی بدبختیاں اور آلودگیاں تمہیں دامنگیر ہو جائیں۔ ہوشیار رہو، تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، عبرت حاصل کرو، ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں تمہارے بھائی اور باپ جکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مولا کا یہ کلام تو مکمل ہوا، ساتھ ہی اس کی تفصیلات کچھ یوں لکھی ہیں کہ جہاں پہ جو الفاظ عربی میں تیک، تے یہ کاف اور تے لام کاف، تیک اور تلک، تو یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ اشارے کے الفاظ ہیں، ان کا ایک ہی مفہوم ہے جو کہ ایک سربستہ اشارہ ہے ان گناہوں اور پلیدگیوں کی جانب جن میں زمانہ جاہلیت کے لوگ مبتلا تھے اور جن کا خداوند عالم احتساب کرے گا، جن کا چونکہ مشار الیہ میم شین الف رے الف لام یہ ہے، مشار الیہ گزشتہ حصے میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے یہ احتمال دیا ہے کہ اس میں اشارہ سے مقصود دنیا اور دنیا کی زندگی ہے، یا مقصود وہ امانت الہی ہے جس کی جانب آیت انا ارزنا الامانت جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے اس میں اشارہ ہوا ہے، لیکن خطبے کے صدر و ذیل کے لحاظ سے سواد دال رے واو زال یہ لام کے لحاظ سے یہ احتمالات قرین عقل نہیں ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اپنی جان کی قسم تمہارے اور ان کے درمیان صدیوں اور زمانوں کا فاصلہ ہے، ابھی تم اس دن سے زیادہ دور نہیں ہوئے کہ جب ان کے صلبوں میں تھے، پھر اس دنیا میں آئے اور تھوڑی مدت نہ گزری تھی کہ دنیا سے چلے گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے مذکورہ تفسیر کے مطابق اہود عین ہے واو دال اور عین ہے دال اہود و عہد کے معنی میں آیا، اہود عہد کے معنی میں آیا ہے، اور اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر لکھی ہے 80، لیکن یہاں پر اس کا کوئی سورت نمبر نہیں لکھا۔ چلیے آگے چلتے لکھا، لیکن نہج البلاغہ کے تمام شارحین نے اس مقام پر اہود عین ہے واو دال اہود سے ادوار
کے معنی لیے ہیں، اس صورت میں اس کا مفہوم اور بعد کے جملے کا مفہوم یکساں ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس زمانے میں اپنی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے پرآشوب حالات کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں تک پہنچائی تھیں آج میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور جتنا انہیں سنایا گیا تھا اس سے کچھ کم تمہیں نہیں سنا رہا ہوں، اور جس طرح ان کی آنکھیں کھولی گئی تھیں اور دل بنائے گئے تھے ویسی ہی آنکھیں اور ویسے ہی دل اس وقت تمہیں دیے گئے ہیں، بس کیوں نہیں دیکھ رہے ہو اور کیوں نہیں سن رہے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے آپ نے مزید فرمایا کہ اور خدا گواہ ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں دکھلائی جا رہی ہے جس سے تمہارے بزرگ ناواقف تھے، اور نہ کوئی ایسی خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ جس سے وہ محروم رہے ہوں۔ خدا نے تم سے عذاب سے رہائی کے لیے کوئی خاص وعدہ نہیں کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بنا پر تم تمام چیزوں میں ان جیسے ہو، حالانکہ وہ حق کے پیروکار ہو گئے اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ در حقیقت حضرت امام علی علیہ السلام ضمناً ایک تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں گزشتہ خلفاء کی غلط تدبیروں اور جنگی فتوحات سے حاصل کردہ مال غنیمت کی کثرت ہونے کی وجہ سے ایک نئی جاہلیت کا آغاز ہو گیا تھا جس کا لوگ شکار ہو گئے تھے۔ بت مختلف شکلوں میں ظاہر ہو گئے تھے، ہر درہم، دینار اور مقام و منصب صنم بن گیا تھا۔ دور جاہلیت کی ہوا و ہوس، اندھا تعصب، قبائل کی تباہ کاریاں، رقابتیں اور اخلاقی برائیاں مسلمانوں پر گویا برس کی بیماری کی طرح ظاہر ہوئیں اور انہیں تکلیف دیتی تھیں۔ بیر سواد برس کی بیماری۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں میری وہی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ جو چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں سے فرمائی تھی وہی میں تم لوگوں سے بیان کر رہا ہوں، کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، کان اور دل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی نسبت کمزور نہیں، تم بھی وہی فہم و ادراک، شعور، کان اور آنکھ رکھتے ہو، بلکہ ایک لحاظ سے تم فائدے میں ہو کیونکہ اسلام کے ظہور ہونے کے بعد تمہارے لیے ماحول سازگار ہو گیا ہے، مگر ان سب کے باوجود تم اپنے برے اعمال سے دستبردار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کیوں گمراہی سے ہدایت کے راستے کی طرف نہیں پلٹتے اور کیوں کر خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہو؟ خطبے کے اختتام پر متنبہ کرتے ہیں مولا کہ یقیناً تم پر بلا و مصیبت نازل ہوئی ہے، ایسی بلا کہ جس کی مہار یعنی لگام چھوڑ دی گئی ہے اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین معتقد ہیں کہ بلیت، بے لام یہ تے اور یہ کے اوپر تجدید ہے، بلیت سے حکومت بنی امیہ کی طرف اشارہ ہے جو کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر ایک مصیبت و بلا کی صورت میں نازل ہوئی تھی کہ جس نے لوگوں کی جان و مال اور ناموس کو اپنے مفاد کی بھینٹ چڑھایا اور نابود کر دیا۔ توجہ رہے کہ امام علیہ السلام نے اس تباہ کنندہ سرکش بلا کو ایک سرکش اونٹ سے تشبیہ دی ہے جس کی مہار ڈھیلی پڑ گئی ہے یا مکمل طور پر ہاتھ سے وہ چھوٹ گئی ہے، یا یہ کہ اس پر سوار شخص نے وحشت یا کسی اور وجہ سے مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح وہ پٹکا جسے اونٹ کی پیٹھ پر زین یا پالان کو مضبوطی سے رکھنے کی خاطر زین یا پالان کو مضبوطی سے رکھنے کی خاطر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے گزار کر باندھا جاتا ہے، اس طرح ڈھیلا ہو جائے کہ وہ زین یا پالان کو سنبھال ہی نہ پائے۔ اس بنا پر اس پر سوار فرد خود سنبھل نہیں پائے گا، چاہے کہ وہ اس سرکش اونٹ کو قابو کرے۔ یقیناً ایسا اونٹ جہاں جائے گا وہاں موت اور بربادی کا سامان ہی کرے گا اور وہ موت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً بنی امیہ کی مصیبت بھی ایسی ہی تھی۔ اس بدبخت حکومت کے لیے اسے بہتر فصیح اور مناسب تشبیہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ مولا آخری جملے میں فرما رہے ہیں کہ لہٰذا خبردار، تمہیں پچھلے فریب خوردہ لوگوں کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ عیش دنیا ایک
پھیلا ہوا سایہ ہے جس کی مدت معین ہے اور یہ پھر سمٹ جائے گا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور 89 خطبے کو ہم نے اس کی مکمل تفصیلات پڑھ لی ہیں، جان لی ہیں. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اس کے بعد ہم ملیں گے آخری خطبے کے ساتھ، یعنی کہ خطبے نمبر 90 پہ. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک نشست میں مکمل کریں گے یا 2 نشستوں میں. چلیے دیکھتے ہیں. اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.